ونستغفره ونستهديه ونستنشره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد هدى ومن يعص الله ورسوله فقد غوى حتى يفيء إلى أمر الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. محترم صدر اور اس بابرکت مجلس ذکر میں شریک خدا پرست انسانوں اور علماء معتبرین اکابر اور اصاغر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو لوگ دین کی غرض سے اکٹھے ہو جائیں ان کے منتشر ہونے سے قبل ان کی مغفرت کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمارے اس خدا پرستی کے اس اجتماع کو ہمارے آخرت کی نجات اور کامیابی کا ذریعہ بنائے۔ آج کی دنیا کس قسم کی ہے اور کس نہج پہ جا رہی ہے؟ ہمیشہ کے لیے اصول یہ ہے کہ کوئی بھی فیصلہ ہو، چاہے کسی بھی شریعت کے مطابق فیصلہ کرنا ہو یا پھر سیاسی منظر پر کوئی رائے قائم کرنا ہو یا پھر قبائلیت کے ماحول میں قبائلی زعماء کوئی رائے دیں، ہر صورت میں تین باتوں کا علم ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ علماء ہو شرائع کے یا زعماء ہو قبائل کے یا رہنما ہو سیاست کے، ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میرے ماحول میں یا میرے زمانے کے جو رجال ہیں وہ کس نوعیت کے ہیں، کیونکہ آج کل کی دنیا میں بھی اور قرآن و سنت کی تعلیمات کے روشنی میں بھی انسان ایک امت ہے۔ جیسا کہ ابھی یہ جو تلاوت میں نے کی یہ سورہ یونس کی 19ویں آیت ہے، اور علماء کرام بخوبی جانتے ہیں کہ عربی زبان کا ایک مزاج ہے کہ جب کوئی بھی بات ما اور الا کے درمیان واقع ہو جاتا ہے تو وہ حصر پیدا کرتا ہے، یعنی انسانیت پوری کی پوری ایک امت کے دائرے کے اندر حصر ہے۔ اس لیے کہ تمام انسانوں کے اجسام کا اصلی مادہ ایک ہے اور وہ اس زمین کی مٹی ہے۔ انسانی شجر جو مختلف فرقوں اور شاخوں پر مشتمل ہے، اس پورے انسانی شجر کا جو جڑ ہے وہ ایک ہے، اور وہ ہے آدم علیہ السلام کی شخصیت۔
حوا علیہ السلام بھی اسی جڑ سے پھوٹ نکلی ہے۔ پورے انسانی فصل کی بیج ایک ہے اور وہ ہے انسانی نطفہ۔ تمام نسل انسانی کی ماں ایک ہے اور وہ ہے حوا علیہ السلام۔ تمام انسانوں کی زندگی کا سرمایہ ایک ہے اور وہ ہر فرد بشر کی اپنی ذات اور مادی کائنات سے مستفاد مال، جان اور مال، یہ ہر فرد بشر کی زندگی کا سرمایہ ہے۔ تمام انسانوں کی زندگی کا مقصد ایک ہے اور وہ یہ کہ ہر فرد بشر اپنی ذات کا خیر خواہ ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ جو شخص اپنی ذات کا خیر خواہ ہوگا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوسروں کا بھی خیر خواہ رہے، یعنی جو اپنے لیے پسند کرے وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرے۔ یہ ناممکن ہے کہ وہ اپنے خود غرض بن کر اپنے لیے پسند ایک ہو اور دوسروں کے لیے پسند کچھ اور ہو، اور وہ لوگوں کو ذلیل کرے اور پھر لوگ اس کو عزت دیں، وہ لوگوں کو گالی گلوچ دے اور لوگ اسے دعا دیں، وہ لوگوں پہ پتھر برسائے اور لوگ اس پہ پھول برسائے، یہ ناممکن ہوتا ہے۔ اس لیے پوری انسانیت میں چاہے اللہ کو خالق اور آخرت کو اپنا معاد مانے یا نہ مانے، یعنی خدا پرست ہوں یا ہوا پرست ہوں، پوری انسانیت اس پر متفق ہے کہ توحید یہ انسانیت کا اصل ہے، اور اصل اس چیز کو کہتے ہیں کہ جب اس کو آپ معدوم تصور کریں تو اس چیز کی وجود ہی معدوم ہو جاتی ہے۔ مثلا جڑ درخت کے لیے اصل ہے، بنیاد تعمیر کے لیے اصل ہے۔ اگر آپ کسی درخت کے جڑ کو معدوم تصور کریں یا کسی بھی تعمیر کی بنیاد کو معدوم تصور کریں تو نہ درخت رہے گا نہ تعمیر۔ انسانیت کے لیے توحید یہ اصل ہے۔ اگر انسانوں میں توحید برقرار ہے تو انسانیت برقرار رہے گی، اور اگر انسانوں میں توحید تفریق سے بدلتا ہے تو پھر شکل کے انسان ہوں گے مگر کردار کے درندے ہوں گے۔ اس لیے پوری انسانیت اس پر متفق ہے کہ توحید یہ اصل ہے انسان کا، اور نظم اور معاونت توحید ہی کی بنیاد پر ممکن ہے، اور تفریق یہ اصل ہے فساد کا، اور انتشار اور مخاصمت یہ تفریق ہی اور فساد کا نتیجہ ہوتا ہے۔ لیکن جب انسان عقل و بلوغ کے بعد تکلیف کے میدان میں قدم رکھتا ہے، یعنی وہ مکلف بن کے تکلیف کے میدان میں قدم رکھتا ہے، اور وہ اپنی تو اس کا جو کردار کے تشکیل کا سب سے پہلا مرحلہ جو ہے وہ اپنی شخصیت کی تشکیل ہے۔ بعض انسان وہ ہیں
جو اپنی شخصیت کی تشکیل میں توحید کو برقرار رکھے اور ہر قسم کے انتشار اور تفریق سے دفاع کرے اور اس کی شخصیت یکسو ہو، جو ظاہر نظر آئے اس کے اندر کے ارادے بھی وہی ہوں، جو قول اس کا ہو کردار بھی اسی کا قسم کا ہو، جو شخصیت سامنے نظر آئے پیٹھ پیچھے بھی وہی شخصیت ہو، جو شخصیت آج نظر آئے آنے والے کل میں بھی اس کی وہی شخصیت ہو، یعنی اس کی شخصیت میں ہر مرحلے میں توحید برقرار ہو، اس کے کسی بھی مرحلے کی شخصیت میں دوسرے مرحلے کی شخصیت سے تضاد نہ ہو۔ قرآن و سنت کے اصطلاح میں اور عربی زبان میں اس قسم کے انسانوں کو متقین کہتے ہیں، یعنی ان انسانوں نے اصل جو توحید ہے اپنے اختیار کی شخصیت میں ہر قسم کی تفریق انتشار سے محفوظ رکھا ہے، دفاع کی ہے۔ اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو اپنے اختیار کے مرحلے میں اپنی شخصیت کی تشکیل میں توحید کو تفریق کا شکار کرے۔ آپ کو اس کی شخصیت جو نظر آنے والی شخصیت ہے وہ ایک ہو، لیکن اس کی اندر کی شخصیت دوسری ہو، وہ قول کے ایک شخص ہو لیکن کردار کے وہ دوسرے شخص ہو، سامنے وہ ایک شخص ہو اور پیٹھ پیچھے دوسری شخصیت ہو، آج کی وہ ایک شخصیت ہے لیکن آنے والے کل میں کوئی اور شخصیت ہو، اور اس کا یہ مشکل اس کی خود غرضی کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ جب انسان ذات اور کائنات کا خیرخواہ ہوگا تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنے لیے جس چیز کو پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ کسی کو پسند نہیں ہے کہ میرے ساتھ کوئی جھوٹ بولے تو وہ دوسروں سے بھی جھوٹ نہیں بولے گا، کسی کو یہ پسند نہیں ہے کہ میرے ساتھ کوئی وعدہ نہ نبھائے تو وہ دوسروں کے ساتھ بھی وعدہ نبھائے گا ضرور، کسی کو پسند نہیں ہے کہ مجھے کوئی دھوکہ دے تو وہ دوسروں کو بھی دھوکہ نہیں دے گا۔ جب انسان خیر خواہ ہوگا نہ اس کو ضرورت جھوٹ بولنے کی ہوگی، نہ اس کو ضرورت وعدہ خلافی کی ہوگی، نہ اس کو ضرورت خیانت اور دھوکے کی ہوگی۔ البتہ جب خود غرض ہوتا ہے، خود غرض کا معنی یہ ہے کہ اپنا پسند دوسروں کے پسند سے الگ ہو، تو جب وہ اپنے لیے پسند ایک چیز کرے اور دوسروں کے لیے پسند دوسری چیز کرے تو اس مرحلے میں چونکہ اس کے پسند میں دوئی ہے تو اس لیے اس کی شخصیت میں بھی دوئی ہوگی، وہ جھوٹ بھی بولے گا، وہ وعدہ خلافی بھی کرے گا، وہ خیانت اور دھوکہ بھی دے گا۔ قرآن و سنت کے اصطلاح میں اور عربی زبان میں اس قسم کے انسانوں کو منافق بھی کہتے ہیں، مذبذب بھی کہتے ہیں۔ منافق اس لیے کہتے ہیں کہ عربی زبان میں نفق اس سرنگ کو کہتے ہیں جس کے دونوں طرف منہ کھلے رہتے ہیں، لہذا اس قسم کے انسان جس بھی معاملے میں اندر جاتے ہیں اسی معاملے سے باہر نکلنے کے راستے پہلے سے تلاش کرتے ہیں، تو اس لیے اندر جانے اور باہر نکلنے کے راستے دونوں وہ اپنے لیے کھلے رکھتے ہیں۔
اور مذبذب کا معنی یہ ہے کہ عربی زبان میں ذبذبہ بے قراری کو کہتے ہیں، اور مکھی کو عربی زبان میں ذباب اس لیے کہتے ہیں کہ وہ کسی جگہ پہ ٹک کے بیٹھتا نہیں ہے۔ یہ انسان کسی ایک موقع پر قائم اور استقامت سے نہیں رہ سکتا، آج ایک ہے پھر کل دوسرا۔ اس پر آپ اعتماد نہیں کر سکتے کہ یہ دوست ہے یا دشمن، یہ اپنا ہے یا پرایا ہے۔ تو جو انسانیت کا اصل مشکل ہے وہ نہ ایمان ہے اور نہ کفر ہے، اصل مشکل یہ ہے۔ جو دوغلا پن جن میں ہوگا، جو دوہری شخصیت کے مالک ہوں گے، جو جھوٹ بھی بولتے ہیں، جو وعدہ خلافی بھی کرتے ہیں، جو خیانت اور دھوکہ بھی دیتے ہیں، اور اکثر و بیشتر یہ عمل ان لوگوں میں ہوتا ہے جو خدا پرستی کے دعویٰ کرتے ہیں۔ کافر کے لیے جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں، لہذا جو متقین ہیں، متقین کا جو طبقہ ہے، یعنی جو یکسو انسان ہے، یہ طبقہ آگے جا کر کے معرفت کے میدان میں، یعنی کائنات اور ذات کی شناخت کے میدان میں، یہ پھر دو طبقوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو اللہ کو کائنات کا خالق مانتے ہیں اور آخرت کو اپنے لیے معاد تسلیم کرتے ہیں، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ میں اللہ کا مخلوق ابتدا میں ہوں اور موت کے بعد بعثت ہوگی اور پھر میں اسی اللہ کے سامنے مسئول بھی ہوں گا۔ تو جو یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اس کو ایمان کہتے ہیں، اور یہ لوگ ہوتے ہیں خدا پرست، شرائع مختلف ہوتے ہیں۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو نہ تو اللہ کو خالق مانتے ہیں نہ آخرت کو معاد۔ وہ کہتے ہیں کہ جو دنیا ہے بس یہی نظر آنے والا دنیا ہے، نہ اس کے آگے کچھ خالق کا ہے نہ اس کے پیچھے کچھ معاد کا ہے، بس یہی دنیا ہے جو کچھ ہے۔ جیسے کہ اللہ جل جلالہ ان کے اس فکر کو بیان فرماتے ہیں، وَمَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا مثال سبزے کا ہے، جب موسم بہار آتا ہے اور زمینی ماحول سازگار ہوتے ہیں تو پھر سبزہ اگ جاتا ہے، پھر لہلہان ہو جاتا ہے اور زمین پوری خوبصورت ہو جاتی ہے، پھر خشک ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر زمین پہ گرنا شروع ہو جاتا ہے ایک ایک کر کے، پھر پورا وہ جو سبزہ ہے وہ مٹ جاتا ہے جب اس کے مٹنے کا وقت آتا ہے، لیکن پھر جب موسم آتا ہے تو پھر دوبارہ وہ اگتا ہے۔ لہذا ہم بھی جب موسم آتا ہے تو پھر مر جاتے ہیں، جب موسم آتا ہے تو پھر پیدا ہو جاتے ہیں، اور پوری قومیں اگر ختم ہوتی ہیں تو اس سبزے کی ایک نسل جیسا ہے، جیسا کہ سبزے کا ایک نسل اس کی مدت پوری ہونے پر پورے کا پورا نسل ختم ہو جاتا ہے۔ تو ہم بھی ایسے ہیں، زمانہ ہمارے لیے پیدائش کا ذریعہ بھی ہے اور زمانہ ہمارے لیے فنا کا ذریعہ بھی ہے، لہذا نہ خالق ہے نہ آخرت ہے۔ لیکن چاہے انسان خدا پرست ہوں یا چاہے انسان ہوا پرست ہوں، دونوں جھوٹ نہیں بولتے۔ کافر بھی جھوٹ نہیں بولتا، مومن بھی جھوٹ نہیں بولتا، دونوں وعدہ خلافی نہیں کرتے ہیں، کافر بھی وعدہ خلافی نہیں کرتا، مومن بھی نہیں کرتا،
دونوں دھوکہ نہیں دیتے، نہ کافر جو اللہ کو سرے سے مانتا نہیں ہے اور نہ مومن۔ لہذا تمام انسانیت ان امور کی قباحت پر متفق ہے۔ ایک بندہ جو جھوٹ بولتا ہو، آپ اس جھوٹے شخص سے جھوٹ کے بارے میں پوچھیں کہ جھوٹ اچھا عمل ہے، وہ کہے گا برا عمل۔ خود جھوٹ بولتا ہوگا لیکن برائی اس کے سامنے بھی جھوٹ کی مسلم ہے۔ ایک شخص وعدہ خلافی کرتا ہوگا، آپ اس سے پوچھیں کہ وعدہ کی وفا اچھا عمل ہے یا وعدہ کی خلاف ورزی اور بے وفائی، وہ کہیں گے بے وفائی بری چیز ہے، لیکن خود بے وفا ہوگا۔ آپ کسی سے پوچھیں جو دھوکہ دیتا ہو، جو خیانت کرتا ہو، جو پوری زندگی اس پہ اسی بنیاد پہ گزارتا ہو، آپ اس کو کہیں کہ دھوکہ اور خیانت اچھا عمل ہے، وہ کہے گا برا عمل۔ یعنی ان اعمال کی برائی اس حد تک ہے کہ اس کا کرنے والا بھی اس کی تعریف نہیں کر سکتا۔ لیکن آپ اپنے ماحول میں دیکھیں کہ کوئی ہے ہمارے ماحول میں ایسا بندہ جو یکسو ہو یا سارے مذبذب ہیں؟ اب مذبذب کی حیثیت ہمیشہ کے لیے آپ دیکھیں کہ انسانوں کا جنسی اعتبار سے، انسان جنسی اعتبار سے دو طبقوں میں منقسم ہے۔ یکسو جنس کا مالک جو یا مرد ہوتا ہے یا پھر عورت ہوتی، اور ہر ایک کو اپنا اپنا فنکشن ہے۔ اور مخلوط جنس یعنی مخنث، اب آپ بتا لیں کہ خنثی مشکل جو ہے، اب اس پہ آپ نہ مرد کا فیصلہ صادر کر سکتے ہیں، نہ قبائلی زعماء، نہ سیاسی رہنما، نہ شرائع کے علماء۔ یہ مخنث جو ہے اس پر نہ مرد کا فیصلہ ٹھیک بیٹھتا ہے اور نہ ہی عورت کا فیصلہ ٹھیک بیٹھتا ہے، یہ ایک جنسی الگ ہے۔ یہ جو مذبذب اور منافق انسان ہیں، ان پر نہ مومن کا فیصلہ ٹھیک بیٹھتا ہے نہ کافر کا بیٹھتا ہے، یہ جنسی کوئی اور ہے۔ اس کی مشابہت مخنث سے ہے، نہ مرد سے ہے نہ عورت سے۔ اب آپ بتائیں کہ ہمارے ماحول کے رجال یہ مذبذب اور مخنث ہیں یا یکسو، اور یہ کس قسم کے ہیں؟ اب اس ماحول میں کسی بھی شریعت کا عالم ان مذبذب اور منافق انسانوں کے بارے میں اگر مومن کا فیصلہ دیتا ہے تو بھی غلط ہوگا، اور اگر کافر کا فیصلہ دیتا ہے تو بھی غلط ہوگا۔ یہ جنسی دوسری چیز ہے۔ تو اس لیے ایک تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ انسان دیانت اور صداقت کا ہے تو اعانت آپ پر واجب ہے، آپ اپنے علم کی مکلف ہے، میرے علم کی مکلف نہیں۔ اور اگر آپ خود سمجھتے ہیں کہ نہ اس میں صداقت ہے اور نہ دیانت ہے، پھر صداقت جب نہیں ہوگا تو جھوٹ ہوگا۔ اور اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین لا تطع المکذبین الکذب یہلک۔ آگے تمہاری مرضی ہے، آپ اللہ کے ناپسند عمل کو خواہش کی بنیاد پہ پسند کرتے ہیں، تمہاری مرضی ہے، یا اللہ کے ناپسند عمل کو ایمان کے تقاضے سے ناپسند کرتے ہیں، وہ بھی تمہاری مرضی ہے۔ یہ فیصلہ آپ کا ہوگا۔ آپ بتائیں اس میں انتشار کی کون سی بات ہے؟ اب جو کہا جاتا ہے کہ ادارے ہمارے جماعت کو توڑنا چاہتے ہیں، تو خیانت، اگر اداروں نے آپ کو کہا ہے کہ تم خیانت کرو، پھر تم نے خیانت کیا، ہم نے تو نہیں کیا، تو پھر تو تم نے جماعت کو توڑا۔ کیا اداروں نے آپ کو کہا کہ جو لوگ آپ کے گروپ میں نہیں ہے، آپ کے الاٹ جماعت میں نہیں ہے،
اس کو خواہ مخواہ آپ رکنیت ختم کرنے کا معنی کیا ہے؟ ہم تو فضل الرحمان گروپ میں نہیں ہے اور فضل الرحمان کے نام الاٹ جماعت میں بھی نہیں ہے، ہم تو جمعیت علماء اسلام پاکستان میں تھے اور ہیں، تو پھر رکنیت کا خاتمہ کا معنی کیا ہے؟ تو آپ سے یہ اداروں نے کہا تو پھر تو آپ خود باعث بنتے ہیں۔ 2015 میں سکھر کے اجلاس میں ہمارے مرکزی ذمہ دار شخصیت کا کہنا ہے کہ ہمارا دستور ہمارے اکابر نے تقوی کی بنیاد پہ ترتیب دیا ہے۔ تقوی کا معنی کیا؟ یعنی ہمارے اکابر یکسو تھے، نہ ان میں جھوٹ تھا، نہ وعدہ خلافی تھی، نہ خیانت تھا، اور انہوں نے جماعتی دستور کو اسی یکسوئی کی بنیاد پہ ترتیب دیا ہے۔ اور اب ہم میں تقوی نہیں ہے، یعنی ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، وعدہ خلافی بھی کرتے ہیں اور دھوکہ بھی دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ ہمیں ان اخلاق کو ترک کر کے واپس اکابر کے راستے پہ جانا چاہیے، یہ نہیں کہا۔ کہنے لگے ہم اسی روش کو اپنائے رکھیں، دستور کو بدل ڈالیں۔ تو اس وقت بھی میں نے کہا کہ اگر تقوی نہ ہو تو خلا بھی تو نہیں ہوتا، پھر تو جگہ یا خیانت یا منافقت یا تجارت نہیں لی ہوگی، پھر نام اور عنوان بھی بدل دو، مزدور کسان پارٹی نام رکھ لو، پھر جہاں سے بھی کرایہ آپ کو ملے بس وہی ٹھیک ہے۔ لہذا میں تمام ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے علم کے مطابق فیصلہ کریں۔ اگر آپ کو سب کچھ صداقت اور دیانت کا نظر آتا ہے تو آپ پر اعانت واجب ہے، کیونکہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں تعاونوا علی البر والتقوی۔ اگر آپ کو خود اس میں خیانت اور جھوٹ نظر آتا ہے اور تجارت نظر آتا ہے تو یہ چیزیں اللہ کو ناپسند ہے۔ اب آپ خواہش کی بنیاد پہ پسند کرتے ہیں، تمہاری مرضی ہے، یا ایمان کے تقاضے پر ناپسند کرتے ہیں، تمہاری مرضی ہے۔ باقی یہ کہ اللہ جل جلالہ وہ کیا کہتے ہیں، اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا۔ جو کچھ تمہارے بارے میں وہ کہتے ہیں ان سے جذباتی بھی نہ بنو، مایوس بھی نہ رہو، بلکہ ان کو تنہا کر دو، نہ ساتھ دو نہ مقابلے میں کھڑے ہو۔